بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس طوفان اور مصیبت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک آزمائش بھیجی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے اور اس سے صبر سے نبر و آزمانے کی توفیق دے۔ یہ وقت ہے کہ ہم انسان کو سمجھیں، انسانی فطرت کو سمجھیں، اور اپنی ذات سے بالا تر ہو کر، اپنی ذات کی نمود و نمائش سے بالا تر ہو کر راہ للہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دنیا کا جو بہترین سودا میں نے دیا ہوا ہے کہ اگر آپ ضرورت مند اور مصیبت میں مبتلا لوگ، بیوہ، یتیم، مسکین، ان لوگوں کو جب دیتے ہیں تو میرے ساتھ آپ ایک سودا یا بزنس کر رہے ہیں۔ میں اس کا دو چند دوں گا، بلکہ اس کو میں بڑھا کر 70 گنا بھی کر سکتا ہوں، جس طرح سورہ البقرہ میں ذکر ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ میرے بندے تم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن میرے بندے وہ ہیں جو اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور مجھ سے معافی مانگتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو میں تو معاف کرنے والا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم اللہ سے ملنا چاہیں تو کتنی دور ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہیں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا لعلکم، یہ نہیں کہ وہ آیات ہیں، میں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، تو یہ آپ کا اور خدا کا رشتہ ہے۔ یہ روح جو ہے اس کا اور اللہ کی ذات سے تعلق ہے، فرام دا ڈے آف اسٹارٹ۔ حضرت آدم میں جو کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونک دی، تو اس کے بعد اس کو سجدہ کریں۔ اس میں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت پیدا کی ہے، لیکن انسان جب اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اپنی جو اصلیت ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم دا موسٹ ڈیئرسٹ کریچر بائی ہینڈ آف اللہ میاں، وہ پتہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ بھول گئے جس چیز سے منع کیا تھا۔ تو ہیومن بینگ ہے شارٹ میموری، جب اس پر غلبہ آتا ہے جذبات کا، بھول جاتا ہے کہ کیا حق ہے، کیا سچ ہے۔ تو یہی ہے کہ جب آپ کسی کرسی پر بیٹھے ہوں یا کسی پاور میں ہوں یا آپ کے ہاتھ میں کوئی عہدہ ہو، تو یہ نہ بھولیں گے کہ آپ انسان ہیں، آپ سے غلطیاں ہونی، سرزد ہونی ہیں، لیکن عظمت خدا کی یہ ہے کہ جو انسان جو ہے اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ لہذا دوستوں نے جو یہ کہا کہ اس آئی میں سے قومی سہانے کے وقت اور جو ملکی سیاسی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، یہ 3-4 جو سیگمنٹ ہیں، اس کا کوئی حل بھی تو ہے نا۔ میں نے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعقلون یتفکرون جب کہا ہے تو آپ اس کا مشاہدہ کریں، آپ اس چیز کو رکھ لیں، اس کا انالیسس کریں، واٹ آر دا وجوہات اس کی کیا ہیں۔ تو جب آپ اس کے وہ جو فیکٹر ڈھونڈیں گے، آئٹم انالیسس، فیکٹر انالیسس، تو آپ جب آپ ان کو حل کریں گے تو آپ کا مسئلہ آٹومیٹیکلی حل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو فلاں چیز کھانے سے پیٹ میں درد ہے، یہ گیس ہو جاتی ہے، بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ پتہ کریں وہ کیا چیزیں جو کر رہی ہیں، تو اس سے آپ جب چھٹکارا پائیں گے، یو ول امپروو یور سیلف۔ نمبر 2 ہے پھر آپ اگر ٹھیک ہو گئے تو پھر آپ اپنی اصلاح یوں بھی کر سکتے ہیں، آپ ایکسرسائز کریں، دس کریں، دیٹ کریں۔ میرے کہنے کا مطلب، مثال دینے کا مقصد یہ ہے، یہ قوم کا وتیرہ ہونا چاہیے، ہم سب کا وتیرہ ہونا چاہیے، جو جہاں جہاں بیٹھا ہے، جو ان کے پاس پاور ہے، بجائے وہ اپنی ذات کے پروجیکشن، میں جی یہ سپر ہوں، میرا اس کا ہولڈ ہو، ہماری جو عزت ہے، لیکن یہ عزت کہلانے سے نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اگر آپ کے ایک سسٹم میں لمبا عرصہ ہی یہ ہیرا پھیری چلی آ رہی ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ میرے کہنے سے عدلیہ کی جی یا فلاں کی آرمی کی جی بےزتی ہوگی، تو ہمارے کام ایسے ہیں لوگ ہیں، آپ کس کس کو کس طرح دبا کر کیا کیا مقدمے کر کے کیا کچھ کرتے رہیں گے۔ بہتر ہم اپنی اصلاح کریں کہ بہتر ہو۔ وہ ایک کہاوت ہے نا، بد سے بدنام برا، انسان خود برا نہیں ہوتا، لیکن ان کی ہسٹری، پھر چند ایک لوگوں کی ذہنی صحت اور پرابلم کی وجہ سے پوری انسٹیٹیوشن تباہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی جس انسٹیٹیوشن میں شروع سے مینٹل ہیلتھ، پرسنالٹی انالیسز، اس کی شخصیت، اس کی آئی کیو، ای کیو، جس کا میں نے ذکر پچھلے پروگرام میں کیا، ان سب کو دیکھیں گے تو میچور ٹھوس آدمی ہوگا، وہ بکنے بکانے والا یا ہوا کے ساتھ اور جذبات میں آ کر غلط فیصلے نہیں کرے گا، اس کے اندر میچورٹی ہوگی، ٹھوس پن ہوگا۔ تو ہمیں یہ نہیں کہ میں خداوند تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں کوئی اتنا نیک پارسا آدمی نہیں ہوں، میرا کام ہے انالیسس کر کے باتیں بتانا، اگر کسی کو برا لگتے میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن حق حق ہے اور کہنا پڑے گا۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے اور آپ اس کو دبا رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ آپ اپنے آپ کو فولس پیراڈائز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کتنی دیر کس کس کو کہیں گے، کیا کیا کریں گے؟ جو ہوں گے شریف آدمی وہ تو آپ کے ہاتھ میں چڑھ جائیں گے، تو جو ہوں گے اس قسم کے میں سے بار مفرور ہونے والے ایکسپرٹ قسم کے آدمی جو آپ کے ہاتھ سے بھی نکل گئے،
ملک کے ہاتھ سے بھی نکل گئے، قانون سے بھی نکل گئے، پھر باہر آ کر انہوں نے وہ بیڑا غرق کر دیا، اور پھر آپ اس کی پشت پناہی بھی کریں اور پھر 12 بجے بھی بنا دیں، پھر اس کا ایک وہ اسٹیٹمنٹ دے کر ایک آؤٹ آف دا وے کسی نیشنل اسمبلی کو اندر یہ اپنا رول پلے کریں، تو پھر لوگ تو کہیں گے نا، باتیں تو ہوں گی نا. آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ دوسروں کے معاملات میں آپ یو شوڈ گو ٹو اسٹیٹ ٹو دا تھنگ آن ڈے آف ججمنٹ. ایوری باڈی ہیو ٹو فیس دا تھنگ، جیسے سورہ پچھلی میں بتایا. تو میں آپ کو چند ایک صورتیں یہ بھی بتا دوں گا اینڈ پر کہ آپ ان کو ذرا پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ میسج کیا ہے. سو آئی شوڈ کٹ ڈاؤن اینڈ سے کہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، آدمی جب کسی چیز کو پرسیو کرتا ہے اور اس کی پرسنالٹی کا پرابلم ہو تو وہ ڈیفینس میکانزم کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پروجیکشن کرتا ہے. مثلا دوسرے کی غلطی نظر نہیں آئے گی، اگر غلطی نظر آئے گی تو وہ گلٹ فیلنگ ہم آپ محسوس کریں، او اس نے یوں کیوں کہا، اس کا مطلب میں غلط ہوں لہٰذا اس کو پکڑو. یہی اس کا طریقہ کار نہیں ہے. لرن فرام دا فالٹس. یہ کیا ہے؟ تو یہ فرسٹریشن میں جب آدمی آ جاتا ہے اس کا مینٹل لیول کو اس کا پتہ چلتا ہے، یہ اس کی پرسنالٹی کتنی میچور ہے، یہ کتنا گنڈا ہوا ہے، اس کا کس قسم کا فیصلہ آ رہا ہے، اس فیصلہ کتنا مدبرانہ ہے، کتنا اس میں عقل ہے، اور اس میں وہ اگر اس کی پرسنالٹی ویکنیس ہوگی، جگہ جگہ اس کا خامیاں ہوں گی. پچھلے کئی جگہ ایک اور اسی مقدمے پر کچھ فیصلہ کیا ہوگا، اس پر کچھ ہوگا، پھر لڑائی بڑھائے گا، پھر یہ دیکھیں گے لمبا یہ بینچ بناؤ، وہ بینچ بناتے رہیں گے، اور یہ بینچ بنتے بناتے اکانومی اور نیچے چلی جائے گی. پلیز کیپ ان مائنڈ، قرآن شریف میں آیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ٹائم از ویری شارٹ. جب ڈیتھ کا ٹائم آتا ہے تو کیلنڈر نہیں ہوتا کہ آپ سے پوچھیں اتنے بجے آؤں گی، جب وہ آ جاتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. بیچارے کتنے لوگ اس میں بہہ گئے ہیں، کتنے بڑے مویشی دس دیٹ پورا سسٹم ہی بہہ گیا ہے. تو انہوں نے سوچا تھا ایسا ہوگا، یا ہم پر ایسا ایک طوفان آئے گا جو کبھی نہیں آیا، پورا ملک اس میں پڑا. تو پلیز ان سے سیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی میں یہ میں جو ہے نا خدا رہا یہ لے کے بیٹھ جاتی ہے. تو پلیز اس میں انسائٹ ہو. اور ہوتا یہ ہے کہ اس پرسونا جب گلاسز ہو جاتا ہے تو اس میں ایگو کا مسئلہ ہو جاتا ہے، عزت نفس، کہ میری عزت کو خطرہ ہو گیا. تو میرے دوستو، عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. وہ کیسے دے گا؟ آپ اچھے عمال کریں گے، ہر جگہ آپ کا ڈنڈورا ہوگا، ہر جگہ آپ کا ذکر ہوگا، فلاں جی جج نے یہ دیا تھا. ہمارے دور میں چند ایک بڑے مشہور جج تھے، لوگ ان کو کھڑے ہو کر ان کے ریفرنس دیا کرتے تھے. تو جس قسم کی ہسٹری آپ بنائیں گے اس قسم کے پیچھے ریفرنس رہیں گے اور ہسٹری آپ کو یاد رکھے گی. یہ ذہن میں رکھ دیجئے 2022 کا جو سال ہے، یہ مسلمانوں کی ہسٹری میں، دنیا کی ہسٹری میں پاکستان کی ہسٹری میں یہ ایک یادگیری ہوگا کہ کس نے کیا فیصلہ کیا تھا، کون اس کی بیکنگ پر تھا، کس طرح چلتی پھرتی حکومت کو دھکا دے دیا، پھر اس کے بعد کون کس طریقے سے کس قسم کے لوگ لے آیا، اور ان کو اوپر تو آپ کے مقدمے فوری ہونے. وہاں کیوں نہیں آپ سو موٹو لیتے جہاں اتنے بڑے یہ لمبی لسٹ ہے جو ان پاور میں ہیں، آپ لے کر آئے ہیں، ان کے کیوں نہیں کہتے کہ ودن 1 ویک سب کے فیصلے کرو، پیسے ان سے لو، ملک کو بھرو اور اس کو اندر ڈالو تاکہ ہم آئیڈیلزم سے دوچار ہوں اور ایک اسی طرح ملک بنے جس طرح پہلے چل رہا تھا، دنیا میں اس کا نام تھا. اب جی کس طریقے سے نام لے رہے ہوں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، میڈیا بھی جانتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے آپ کس طریقے سے اس کو جب ڈیلے کریں گے، ڈیلنگ ٹیکٹس صرف لوگوں کو فیور کرنے کے لیے، اس کو دیکھو جو بچانے کے لیے آپ نے ڈیلے ٹیکٹس کر کے اس کو کس طرح ہیرو بنا کے لے کر آئے ہیں، تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں. اور وہ جو مجھے کرتا پھر ایک آدمی جو کہ 22 لوگوں کا قاتل ہے اس کو آپ نے وزیر بنا دیا، وہ تو ہاتھ میں ڈنڈا لے کر ہر ایک کو قتل کرنے کے لیے دوڑے گا، اس کے بس میں تو وہ سب کو پھانسی پہ لگا دے جس قسم کو اس کے بیان ہے. تو پلیز آپ ان لوگوں پر کیوں نہیں ایکشن لیتے جو اس قسم کے واضح لوگ ہیں، ان کی کیس ہسٹری کیوں نہیں دیکھتے، اس کے پیچھے کیوں نہیں؟ صرف یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے آ جائے، جو جس کے پیچھے سے فون آ جائے، جس کی بیک، تو قیامت والے نے پوچھا جائے گا، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کون ہے. اس وقت آئے گا اب بلائیں اپنے حواریوں کو، اس میں سورت میں بھی آیا ہے اپنے حواریوں کو بلائیں وہ آپ کی ہیلپ کریں، تو وہاں حق اور سچ ہوگا. میرے دوست، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزت نفس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے اندر دی ہے، تو اپنی ہسٹری کو بہترین بنائیں. اور یہ جو ہمارا جو آپ کا امیج ہے کہ یہ اس طریقے سے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، اور ملک کی جو معاشیات ہے اور خدا کے عذاب سے بچیں، کیونکہ
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان میں پھر بھی موقع دیتا ہوں، اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی سمجھ جاؤ، بجائے آپ اس کو سمجھنے کے آپ بجائے ذہن میں ایک اینک لگا دیا، یہ بندہ جی بڑا شارپ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اس کے پیچھے لوگ ہیں تو اس کو یہ دباؤ نہیں ہو تو ہمارا یہ کر دے گا، نئے قانون یہ بنے گا۔ اور بھائی قانون آپ غلط کام نہ کریں تو قانون جو بھی بنائے اس کا کیا فرق آپ کو پڑتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی میرے کو رشتہ دار نہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا جو بوئے گا سکھائے گا۔ وہ ان کی اس وقت تو اس کے جو ریسنٹ آپ کے جو آپ نے یہ سو موٹو لیا ہے یا یہ جو آرمی کر رہی ہے اور جو ان کو دبا رہا ہے، اور اتنی بڑی پوری جو عوام ہے، اب عوام جس کے لیے گورنمنٹ ہے اس کو عوام کو دبا رہے ہیں، کیونکہ نہ آپ الیکشن کرائیں گے، آج الیکشن کرا جائیں دودھ دودھ اور پانی پانی ہو جائے گا، تمام سٹیبل ہو جائے گی، اس طرح نہیں یہ ایک جو وار سے اٹھا ہوا تمام بارش سی ہوگی، رحمت خداوندی، جو جس کی اہلیت ہو آئے گا وہ بنائے گا، جو کرنا ہے کرے گا۔ تو آپ کم از کم یہ حق اور باطل کو سمجھیں۔ مجھے تو یہ آتا ہے کہ وہ ایک شعر سا ہے، مجھے اتنا میں شاعر تو نہیں، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ یہ اس وقت یہاں کا سلسلہ چل رہا ہے، خدا را سمجھیے اس قوم کو، پوری قوم کو آپ اس چیز پر لے کر آئیں کہ دا ڈے آف ججمنٹ ہے، اس کی ہے بھائی بندی، پیار محبت، ایک دوسرے بچے کے ہیلپ کریں، حق کی خاطر کھڑے ہوں، اپنی انا کی خاطر، خود ساختہ شہرت کی خاطر ملک کو تباہ نہ کریں۔ اور انسانی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ ان چیزوں کی تو جاتا ہے جس میں کہ بھلائی ہو۔ تو اگر عدلیہ چاہتی ہے ہمارا نام ہو، ہماری بےزتی نہ ہو، ہمیں تو آپ یہ لوٹا ہوا پیسہ لے آئیں، ان لوگوں سے لیں ان کو آئیڈیل قسم سزائیں دیں، اور الفاظ کم بولیں، عمل زیادہ کریں، اور بدمعاشوں کو سزا دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شریف آدمی قابو آ جاتا ہے، ان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے، وہ ایسے ایسے ٹیکنیک اور ایسے ایسے میتھڈ چاہتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا سورت میں اس میں چاپلوس اور یہ کس طریقے سے دو غلے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس طوفان سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیوں کس طریقے سے آئندہ اپنے معاشیات، اپنے قانون، اپنے ملک کو بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں پاور ہے تو آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے میں چند ایک آپ کو فیکٹس بتا دیتا ہوں۔ اگر ہو سکے تو آپ سب لوگ سورہ البلد 90، سورہ المتکاثر 102، سورہ آئی میں سے اداریہ 100، اس کا 104 سورہ الحمزہ، سورہ الفتار 82، سورہ العصر، یہ یعنی چند ایک صورتیں میں نے بتائی ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک انسائٹ ہوگی کہ زندگی بڑی شارٹ ہے، آپ زیادہ سے زیادہ چلاک ہوں، فراڈی ہوں، آپ کی چیزیں ہوں، یہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت ایک دوسرے کو تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گریبان میں جھینکیں، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم اپنی اصلاح کریں، اور یہ جو ہے دیہاتی شہری کا فرق ختم کریں، صوبوں کا جو ہے نقطے ان کو ختم کریں، آئی میں سے نیشنل اسپرٹ پڑھیں، اور ایک دوسرے کو دیکھیں۔ اس میں آپ ذرا ذکر کریں، یہ ہمارے علماء حضرات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تھے اور انصار و مہاجر کا کیا رول تھا، تو اس وقت جو طوفان ہے انصار و مہاجر والا رول ادا کرنا چاہیے، بجائے یہ دیکھنے کہ میں یہ ہوں، میں ہوں فلاں، یہ اس کو چھوڑ دیں اور اس کی طرف آئیں، کیونکہ انسانی قوت جو ہوتی ہے وہ اتنی اہم ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر، انسان کے اندر خدا کی ذات شامل حال ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ایسے مسئلے کو منٹوں سیکنڈوں میں کر سکتا ہے جو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، یا آپ کی فوجیں یا جو بھی مقام سے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا جب تک آپ کے اندر خوف خدا نہیں، آپ فرعون بنے رہیں گے، پھر آپ کو اسی طرح ہوگا جو فرعون کا انجام ہے۔ تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فرعون بنے، میں کہہ رہا کہ خوف خدا کریں، مجھے خوف خدا ہونا چاہیے۔ میں اگر غلط الفاظ کروں کہ اس کی بےعزتی کروں، دا ڈے آف ججمنٹ آئی ہیو کوشچنڈ، وہ کہتے ہیں تو بڑا سائیکالوجسٹ بنا پھرتا تھا، تم نے یہ تو اس لیے میں ہر پروگرام بند کر سے پہلے بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہو معافی چاہتا ہوں، اگر کہ دل شکنی ہو معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں حق کی بات ہے کہوں گا، اور آپ کو وہ علم دے رہا ہوں جو اے بی سی مجھے آئی ہے، میں کوئی آپ سے زیادہ تو نہیں ہے، آئی واز جسٹ لائک اے آرڈنری پرسن، میری ایک ایوریج آئی کیو ہے، لیکن آپ کے اندر ای کیو مین ایموشنلی میچور بنے۔ آپ بہت بڑے ہوں لیکن اندر سے کاکے سے ہوں، اندر سے امیچور ہوں، ٹین ایجرز ہوں اور جنونی ہوں، اور اس سے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ڈونٹ گو آفٹر دا فیس، جو آپ کی روح ہے
اس کو بیدار کریں، اس کو بڑا کریں، وہ پرعصمت بنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا۔ ماڈل آپ کے سامنے دیکھیں، نہ وہ انہوں نے کہیں سے پڑھے ہوئے تھے، نہ پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، نہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور انہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن جب وہ خدا نے ان کو علم دیا تو وہ ہے کہ میں آپ سب اس خدا کے علم کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے۔ اور زندگی میں یہ جو آپ چیزیں ہیں آتی جاتی رہیں گی، تو آپ ایک ذہن میں یہ بھی رکھیے گا، اب آپ کو مال ملے گا، یہ اس میں ہمیشہ ملتا ہے جس وقت آپ اس میں کرائسس میں ہوتے سارے ملک دیتے ہیں، لیکن آپ کا وہ حال نہ ہو جو میں نے دیکھا ہوا ہے 2005 میں میں یہاں پر تھا ایز اے چیف سائیکالوجسٹ، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، آئی میٹ آئی ایم چیف منسٹر، اس کے جو ہے گواہ ریاض فتیانہ، میرے بڑے عزیز دوست، یا بیٹا کہہ دیں یا میرا شاگرد کہہ دیں، وہ مجھے لے کر ہم نے اس کو چلایا۔ کین یو امیجن 5 سال میں نے کام کیا، اور کبھی تک آج تک یہ نہ ہوا کہ مجھے پے مل سکے، لیکن مائی مشن واز ٹو کیپ آن گوئنگ، لیکن وہ اتنے ڈالر تھے وہ کدھر گئے کس طریقے، اسی طرح اب یہ پھر آئیں گے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جو چوروں کو آپ جو بھی اول تو دیتے نہیں، نہ ادھار آپ کو دیں گے، دیکھو بد سے بدنام برا، لیکن اگر اب مل جائے گا تو اس طریقے سے غائب ہو جائیں گے جس طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ یہاں رونا پیٹنا ہے، اور آپ کے ایم این ایز اور دس اور دیٹ، اور وہ مولانا صاحب اور 73 کہیں والے وہ باہر سیریں کر رہے ہیں، سارے کچھ ترکی پہنچا ہوا ہے، کوئی آئی میں سے کینیڈا پہنچا ہوا کہیں، یعنی کہ ان کے لیے ایک وہ دوسرے صاحب ہیں نئے نئے جوش والے وزیر کیا فارن، وہ آپ نے ٹور لے آئے ہیں، آپ نے گروپ لے کر، ملک ڈوب رہا ہے، اکانومی یہ ہے، بٹ جس قسم کے لوگ آئیں گے انہوں نے تو اپنا کرتوت کرنے ہیں، ایک آدمی اپنی فطرت سے تو نہیں جا سکتا۔ تو خدا را ان چیزوں کو سوچیں کہ یہ زندگی چند دنوں کی ہے، اور ہمیں اس طریقے سے مل جل کر اپنے آپ میں کرنا چاہیے، آپس میں اثار ایک دوسرے سے مل کر، اور آپ یوں کریں کہ سیلف کریکشن کی طرف جائیں، اور پریکٹیکل عمل کریں، اور ری ایڈجسٹمنٹ کریں، اور شعور پیدا کریں۔ وائی دس I may say Imran Khan is a very popular. He created that thing which as a student of psychology میں کچھ 2-3 سال سے کام کر رہا ہوں، میرا مقصد یہی تھا کہ اس قوم سوئیوں کو شعور پیدا ہو، self respect as a nation, not as a دیہاتی، not as a مہاجر، not as a ہندی سندھی this or that، بلکہ ایز اے مسلمان، ایز اے I may say unit، ایز اے قومیت، ایز اے پاکستانی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین کرنا۔ اس نے انہی چیزوں کو جو ان کے لوگوں کے اندر ہے ان کو اجاگر کیا، تو لوگ دا پیپل لو ہم لائک ہم بیکاز ہی از آلسو لیڈر، بٹ ہی ہیز اے مشن، یہ کوئی کہیں لے کر نہیں جا رہا۔ میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، اب ہر ایک اگر اس میں کوئی خامیاں ہیں تو اس کو پکڑیں، اس کی اصلاح کریں، لیکن اسٹریٹ فارورڈ بنے، چیزوں کو فیس کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اے میرے بندے جب آپ میری طرف رجوع کرتے ہیں تو میں آپ کو اس طرح صاف دھلا ہو کر دیتا ہوں جس طریقے سے تمام عیبوں سے پاک ہو کر۔ تو میرے دوستو، میرے احباب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، مجھے بھی نیک کام کرنے کی توفیق۔ یہاں بیٹھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جس سے طوفان، جس طریقے سے یہ اقتصادی حالات نیچے جا رہے ہیں، عدلیہ اپنا ایک ڈنڈورا بنا رہا ہے، آرمی کے اپنے ایگو کا مسئلہ، میں آدمی ڈوب رہا ہے اس کو، وہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی ڈوب رہا بھائی اس کے اوپر اور بوجھ ڈال دو، اور وہ کل کا ڈوبتا اور جلدی ڈوبے گا، تو اس سے پہلے کہ وہ بالکل ہی ڈوب جائے تو خدا را ہم سب کو مل کر آنکھیں کھولنی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ فإنہ ارحم الراحمین۔ اے میرے بندے، فرمایا حضرت نوح نے، رب انی مغلوب فانتصر، مولا میں تو مغلوب ہو گیا، تو انہوں نے کس طریقے سے غیب سے مدد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کس طریقے سے حضرت یونس کی مدد کی۔ تو مالک جو ہے بڑا بے نیاز ہے، سنتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں، اس کو نفسیات میں کہتے ہیں، جو میں نے آج تک میری زندگی اس کے اوپر، اس نقطے پر میں اس ترقی پر آیا ہوں، رب العزت جو ہے مسبب الاسباب ہے، وہ غیب کے خزانے سے مدد کرتے ہیں۔ آپ کوشش کریں، نیت ٹھیک کریں اور اندر سے صاف ہوں، غیب کے خزانے سے مدد آئے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں یہاں کس طرح آ کے بیٹھ سکتا تھا، میں کس طریقے، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے میں اپنے ایک سیمیسٹر کے دے سکتا، اور کہاں مجھے یہاں سے یہاں، تو یہ لا تک نہ، تم نیت صاف رکھیں، مولا تمہارے ساتھ ہے، کوئی نہیں ہے نا، اندر ایک یہ سمجھے کہ میرے پیچھے ایک امبریلا ہے، کسی
ہستی میرے پیچھے ہے اور میں اس کا نام لے کر چل رہا ہوں، تو آپ کا جوش و جذبہ عجیب و غریب قسم کا ہوگا۔ اگر وہ جوش و جذبہ ہو جائے تو یہ ملک آپ بھی آج بھی ودن 1 ایئر وہ آئیڈیل بن سکتا ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگین اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہو میں معذرت چاہتا ہوں، ہر ایک میں غلطیاں، میں غلطیوں کو نشاندہی اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو ریزالو کر کے عظیم بن جائیں۔ یہ نہیں کہ میں بہتر ہوں کہ وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس ملک کو حفظ و امان میں رکھے، ہماری آنکھیں کھولیں، ہمارے دماغ کھولے، ذات سے وعدہ تر ہو کر ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی نیشنل اپنا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں اور دنیا کو بتاؤ کہ یہ وہی جھنڈا ہے جس کے متعلق حضرت قائد رحمۃ اللہ نے فرمایا، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن اینڈ ایکشن۔ تو ان الفاظ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے پروگرام بات ہوگی، اور یہ سورت بھی سنتے جائیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے اور بصیرت عطا کریں۔ آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الہاکم التکاثر، لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، کلا سوف تعلمون، دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین، دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے، لترون الجحیم، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔